بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا قانون نافذ ہو گیا۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مبارکباد۔ تفصیلات کے مطابق دینی مدارس کی رجسٹریشن بل پر صدر آصف زرداری کے دستخط کے ساتھ ہی متنازع معاملہ حل ہو گیا اور نوٹیفیکیشن کے بعد یہ قانون نافذ بھی ہو گیا۔ مذہبی جماعتوں نے اس پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کا متنازع معاملہ اتوار کو اس وقت حل ہو گیا جب آصف زرداری نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 کو منظوری دے دی۔ صدر کے دستخط کے ساتھ ہی دینی مدارس کی رجسٹریشن کا بل قانون میں تبدیل ہو گیا۔ وزیر اعظم کے مشورے پر صدر نے بل کی سمری کی منظوری دی اور سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی طرف سے جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ میں پاکستان کے تمام دینی طبقے، بالخصوص اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور وفاق المدارس العربیہ کے تمام ذمہ داران اور ان سے منسلک تمام مدارس کے ذمہ داران کو مدارس دینیہ کا دیرینہ مطالبہ منظور ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس میں جس طرح حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری ہر قدم پر رہنمائی کی، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہیں۔ یقینی طور پر اس پورے پراسس میں قانونی رہنمائی کے حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اور مسلمانان پاکستان نے صرف مدارس کا مقدمہ ہی نہیں جیتا بلکہ انہوں نے اسی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس شدہ اسی بل کو قانون کا درجہ دلوا کر پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی سپریمیسی کی جنگ بھی جیتی ہے، جس پر سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ سابق سینیٹر مولانا گل نصیب خان کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے گھر آمد ہوئی۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مولانا گل نصیب خان نے عیادت کی، جبکہ مولانا گل نصیب خان نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ اس موقع پر مولانا اسجد محمود، مفتی ابرار احمد خان، سفیان اور زبیر گل نصیب خان بھی موجود تھے۔